شوال کے روزے رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے؟ آئیے علماء کرام کو مسئلہ پیش کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے مندرجہ ذیل مسئلہ کے بارے میں۔ السلام علیکم، میرا نام شیخ مجاہد جاوید ہے، اور میرا سوال ہے عید الفطر کے بعد شرفی روزے جو ہوتے ہیں تو ان کی فضیلت ہے۔ پھر بھی میں شیخ سے کہوں گا۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ رمضان کے بعد جو روزے ہوتے ہیں جو شوال میں رکھتے ہیں 6 روزے شرف روزے بولتے ہیں جن کو عام زبان میں، تو ان کی کیا فضیلت ہے؟ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر بعد میں شوال میں 6 روزے رکھے، چاہے ایک ساتھ رکھے چاہے الگ الگ رکھے، متفرق رکھے یا ایک ساتھ رکھے، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اسے گویا سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ایک جو انسان کرتا ہے 10 تک اس کا ثواب دیتا ہے۔ جیسے کہ نمازیں ہم پر 50 فرض کی گئی تھی، کم کر کے 5 کی گئی، لیکن حکم یہ دیا گیا کہ ثواب 50 کا ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح روزے ہم رکھتے ہیں 29 یا 30، مہینے کے روزے 30 ہوئے، ٹھیک ہے، اور اگر 6 اضافہ کرتے تو ہو گئے 36، اور سال میں دن ہوتے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 355، تو اگر انسان رکھ لے تو اس کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا۔ حدیث میں الفاظ جو اس کے بعد 6 روزے رکھے ٹکڑوں میں توڑ کے ایک ساتھ، اسے گویا سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے اجر کو 36 کو 360 کا اجر دے دیا، سمجھا؟ سال بھر روزے رکھنے کا اجر، جیسے 5 نمازیں 50 کے دیتی ہے، یہ 36 روزے آپ کو پورے سال روزے رکھنے کے برابر اجر ملے گا، تو لہٰذا اس کی کافی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد ضرور ان روزوں کو بھی رکھیں، لیکن ان روزوں کو رمضان کے فوراً بعد 6 دن رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، اور ان روزوں کی کوئی عید بھی نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ یہاں پر 2 مسئلے ہیں، لوگ بولتے ہیں ایک ساتھ رکھنا، بس رمضان ہوتے اگلے دن سے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کبھی بھی رکھیے پورے مہینے میں، بعد میں بھی رکھیے، چلتا ہے ایک دن میں، لیکن کمپلسری سمجھتے ہیں، اگر 6 دن پہلے نہیں رکھے تو بولتے اب جان دو گیا، اور 7ویں دن عید بھی کرتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی عید نہیں، یاد رکھیے، وہ روزے رکھنا ہے کبھی بھی پورے مہینے میں، آپ انشاءاللہ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ مفتی ضروری خان صاحب کیا فرماتے ہیں شوال کے 6 روزے کے متعلق؟ آئیے دیکھتے ہیں وہ کہاں سے اور کس تفسیر سے وہ بیان فرماتے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے نہ رکھے جائیں، گو اس میں احادیث وارد ہے اور ترمذی اور مسلم وغیرہ نے بھی نقل کی ہے، لیکن 3 بڑے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام بخاری، انہوں نے اس کی صحت کا انکار کیا ہے، اور قرن اول میں یہ روایت منکر ہو چکی ہے۔ فقہائے حنفیہ میں سے محقق الاطلاق ابن الحمام نے شرح ہدایہ میں ناجائز روزوں میں لکھا ہے، ابن نجیم شارح کنز نے اس کو ناجائز روزوں میں لکھا ہے۔ ایسے سینکڑوں فقہاء ہیں جنہوں نے ومنہا صوم نیروز و صوم مہرجان ومنہا صیام 6 من شوال، بلا شبہ متاخرین نے اجازت بھی دی ہے، جس کی وجہ سے بعض علماء اس زمانے میں بیان بھی کرتے ہیں، لیکن درست بات یہ ہے کہ حنفی فقہ جو امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے وہ شوال کے 6 روزوں کے ناپسندیدہ ہونے کا ہے۔ تحتاوی علی الدر علامہ ابن عابدین شامی کے استاد ہیں، جہاں در مختار میں ہے کہ وندبہ مستحب ہے شوال کے 6 روزے، اس کے نیچے وہ لکھتے ہیں فما فی المتن فقول بعض المتاخرین، یہ استحباب متاخرین میں سے بعض کا خیال ہے، گویا متقدمین کل کے کل متفق ہے کہ شوال کے 6 روزے نہ رکھے جائیں۔ کئی سالوں سے ہم نے اس پر مسلسل تحقیق کی ہے اور نتیجہ یہی نکلا ہے۔ حکومت کویت جب دوبارہ قائم ہو گئی اور صدام کے پنجے ظلم سے چھوٹ گئی تو سلطنت کویت نے 200 علماء ربانیین فقہاء راسخین بٹھائے، اور انہوں نے ایک موسوعہ الموسوعۃ الکویتیہ الفقہیہ لکھا 68 جلدوں میں، اس کی 28ویں جلد اسی مسئلے پر ہے، اور آخری نتیجہ یہ نکالا کہ اس میں وہ عام روزے جو 13، 14، 15 ہے وہ بھی احتیاطاً نہ رکھے جائے، تاکہ 6 روزے رکھنے والوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔
علامہ ناطفی ایک محقق اور فقی گزرے ہیں، وہ قاضی القضات بھی تھے، وہ پوچھتے تھے کہ شوال کے 6 روزے تو نہیں رکھتے؟ جو کہتے رکھے ہیں تو کہ باہر نکلو، مردود الشہادت ہو۔ ایسا زمانہ گزرا ہے اور علم کی ایسی فراوانی تھی۔ بہرحال جو رکھتے ہیں وہ متاخرین کے کہنے میں آئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا سعد بن سعید کی وجہ سے، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ، امام المغرب و امام المشرق، دونوں امامان عظیمان قد اتفقا علی ترکھا، دونوں متفق ہے کہ یہ نہ رکھے جائے، احتیاط یہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین کرام، آئیے مکی حجازی کو دیکھتے ہیں، کہاں سے کس حوالے سے وہ بیان فرماتے ہیں، ان کا اقوال کیا ہے، ان کا قول کیا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے۔ شوال کے 6 روزے جو وہی شوال کے 6 روزے جو ہیں، بعض علماء احناف تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو پابندی نہ کرے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ بن جائے کہ یہ بھی رمضان کا حصہ ہے، تو پھر 30 یا 29 کے بجائے 36 دن کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سنت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لگاتار روزے رکھے جائیں، اور جمعہ کے دن بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال جمعہ کا اکیلا نہ ہو، درمیان میں آ جائے تو کوئی بات نہیں۔ مثلاً آدمی نے خمیس کا رکھا ہوا تھا، جمعہ کا ہفتے کا بھی رکھے گا کوئی حرج نہیں، لیکن بعض صورت وہ ملا کے رکھے تو مرضی ہے، ایک روزہ کر کے رکھے تو مرضی ہے۔ اچھا، اور سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جمعرات اور سوموار کا روزہ سنت ہے، تو 2 روزے اگر وہ رکھ لیں ہفتے میں تو 2 کر کے 6 یہ بھی پورے ہو جائیں گے، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور اعتراض بھی ختم ہو جائے گا، جو لوگ نہیں مانتے ان کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ہر مہینے میں 3 راتیں روزہ رکھنا سنت ہے، 3 دن، لیالی البیض یعنی 13، 14، 15، تو اس طرح کر کے 3 روزے وہ رکھ لیں، اور جمعرات سوموار کا روزہ رکھ لیں تو 5، 6 اسی طرح بن جاتے ہیں، لیکن پورے مہینے میں ایک روزہ رکھیں وہ بھی جائز ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یوں سمجھ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان و6 من شوال فکأنما صام السنۃ کلھا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 شوال کے روزے رکھے تو یوں سمجھو کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ یہاں 3 باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ، ایک حدیث میں زمانہ بھر، ایک حدیث میں سال، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ میں نے رمضان کے روزے رکھے پھر بعد میں 6 شوال کے روزے رکھے، تو جب سال بھر کے روزے رکھیں گے اور ہر سال ایسے کرے گا تو گویا پورا زمانہ اس کا روزوں کے اندر گزر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا شوال کے 6 روزوں کی ترغیب دی ہے۔ یہ پورے سال کا اجر کیسے ہے؟ حدیث پاک میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کا اجر کم از کم 10 نیکیوں کے برابر دیتے ہیں۔ اور رمضان 1 مہینہ روزہ رکھا، 10 گنا اجر ملے گا تو 10 ماہ کا اجر مل گیا۔ شوال کے 6 روزے رکھے، اس کو یوں سمجھیں کہ 10 سے ضرب دیں گے تو 60 بنیں گے، اور 60 دن کا معنی 2 ماہ ہیں، یوں 10 ماہ اور 2 ماہ ملائیں گے تو 12 ماہ، پورا سال بن گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ 1 شوال عید الفطر گزرے تو فوراً 2 شوال سے شروع کر دیں، 2 شوال کو رکھ لیں، 4 کو رکھ لیں، 5 کو رکھ لیں۔ نمبر 1، 1 شوال کے بعد کبھی بھی شوال کے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، چاہے تو مسلسل رکھ لیں
چاہے تو ایک ایک دو دو دن کے وقفے کے ساتھ رکھ لیں۔ اور تیسری بات، اگر کسی شخص کے رمضان کے کچھ روزے رہ گئے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے فرض روزے رکھے، وہ جو قضا ہے وہ پہلے رکھے، ان کا حق پہلے ہے، نوافل کا بعد میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 6 نفل کے روزے رکھے اور زندگی وفا نہ کرے، یا آدمی بیمار ہو جائے اور نہ رکھ سکیں، اس لیے اپنے قضا روزے پہلے رکھیں اور یہ نوافل روزے بعد میں رکھیں۔ جی ناظرین کرام، علماء کرام نے کئی اقوال پیش کیے، کئی طریقے بتلائے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ شوال کے روزے رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں رکھیں گے تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔